بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انتہائی اہم کتاب جو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس کے اندر انہوں نے وہ احادیث ذکر کی ہیں جو عمومی طور پر ہم سنتے رہتے ہیں، عام لوگوں کی زبانوں پر معروف ہیں۔ وہ کافی زیادہ تعداد میں احادیث ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، یا عام زبان پر استعمال ہونے والی وہ روایات جو حقیقت میں حدیث نہیں ہوتی، اور پھر ان کو ہمارے ہاں معروف کر دیا جاتا ہے کہ یہ شاید حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے وہ احادیث ذکر کر کے ان کا حکم بیان کیا ہے، اور جو اسلوب آپ نے اپنایا، یہ آپ کی کتاب ہے الدرر المنتصرہ فی الاحادیث المشتہرہ۔ یہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی بڑی ہی عظیم الشان اور بہترین کتاب ہے۔ ہر طالب حدیث اور عام بندے کو بھی اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہمارے ہاں حدیث کے نام پر بولی جاتی ہے، وہ حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے باقاعدہ طور پر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب الدرر المنتصرہ فی الاحادیث المشتہرہ کے نام سے یہ کتاب لکھی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس کتاب کا خود بھی ایک اسلوب بیان کیا ہے، اور ہم اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے الدرر المنتصرہ فی الاحادیث المشتہرہ، اس کو دارالکتب العلمیہ بیروت نے شائع کیا ہے، اور محمد عبد القادر عطا کی تحقیق کے ساتھ یہ کتاب شائع کی گئی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس کا کیا اسلوب بیان کیا ہے، پہلے اس کو ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے مقدمہ کے اندر جو عبارت ذکر کی ہے وہ یہ ہے، جس کے اندر اس کتاب کا مقصد اور اس کا اسلوب اور اس کتاب کے اندر کیا بیان کیا ہے وہ اختصار کے ساتھ واضح ہو جاتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی یہ کتاب الدرر المنتصرہ در حقیقت امام بدر الدین زرکشی کی کتاب التذکرہ فی الاحادیث المشتہرہ کی تلخیص ہے۔ اس کے بارے میں وہ خود ہی ذکر کرتے ہیں اس مقدمہ کے اندر، فرماتے ہیں وَقَدْ أَلَّفَ الشیخ بدر الدین الزرکشی فی ذَلِكَ كِتَابًا لطیفًا۔ علامہ بدر الدین زرکشی رحمہ اللہ نے اس میں ایک بڑی زبردست قسم کی لطیف کتاب جو ہے وہ تصنیف کی۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ التذکرۃ فی الاحادیث المشتہرہ۔ یہ کتاب جو ہے وہ علامہ بدر الدین زرکشی رحمہ اللہ کی کتاب۔ پھر اس کے بعد امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا غیر انہ محتاج الی تنقیح و زیادت و تنقیۃ و افادت فلخصتہ ہنا مع زیادت الجم الغفیر و نبہت علی ما فیہ من اعتراض من کلامہ و تنکیر۔ یہاں پر علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ المتوفی 911 ہجری، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کتاب کے اندر کچھ چیزوں کی ضرورت تھی، کچھ چیزیں صاف ستھری کی جائیں، کچھ چیزیں اس میں ان کا اضافہ کیا جائے۔ تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کا ایک خلاصہ لکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کافی چیزیں میں نے اس کے اندر ایڈ بھی کر دی تھی۔ وَنَبَّهْتُ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ اعتراض، جو بھی کسی جگہ پر مجھے اعتراض لگا میں نے اس پر تنبیہ کر دی اور بتا دیا میں نے اس کے بارے میں۔ پھر فرماتے ہیں وَمَيَّزْتُ مَا زِدْتُهُ بِقُلْتُ فی اولہ، اور جہاں پر میں نے کوئی بھی اس کے اندر اس کی خصوصیت بیان کی، کوئی اضافہ کیا، کوئی چیز اس میں انفرادی اپنی طرف سے میں لے کر آیا، تو میں نے کلام کے شروع میں قلت لکھ دیا، یا پھر اس کے آخر میں انتہا لکھ دیا۔ یعنی قلت کا لفظ یا انتہا کا لفظ پوری کتاب میں جس مقام پر بھی آئے گا وہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے یہ انہوں نے کیوں فرمایا کہ میں نے قلت اور انتہا کا لفظ لکھا ہے؟ اصل اس لیے کیونکہ انہوں نے علامہ بدر الدین زرکشی رحمہ اللہ کی کتاب تذکرہ کے اوپر چونکہ یہ لکھی ہے اس کی تلخیص، تو اس لیے جو یہ اپنی طرف سے ایڈ کرتے ہیں تو یہ الفاظ لکھ دیتے ہیں قلتو کے اور انتہا کے، تاکہ پتہ چل جائے کہ جو اصل مصنف ہے اس کی طرف سے کون سے الفاظ ہیں اور جو تلخیص لکھنے والی شخصیت ہے اس کی طرف سے کون سے الفاظ ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ فرماتے ہیں وَرَتَّبْتُهُ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ لِيَكُونَ أَسْهَلَ فی الکشفی۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اس کو حروف تہجی کی ترتیب سے لکھا ہے تاکہ ایک طالب علم کے لیے آسان ہو جائے
اس کو اس تک پہنچنا آسان ہو جائے، اس لیے حروف تہجی کے اعتبار سے لکھی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَسَمَّيْتُهُ الدُّرَرُ الْمُنْتَثِرَةُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُشْتَهِرَةِ، تو میں نے اس کا نام الدُّرَرُ الْمُنْتَثِرَةُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُشْتَهِرَةِ رکھا ہے۔ اب یہ اجمالی طور پر ایک اسلوب تھا جو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الدُّرَرُ الْمُنْتَثِرَةُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُشْتَهِرَةِ کے مقدمہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ اب میں ذرا اس کی تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے یہ جو کتاب لکھی ہے، یہ حروف تہجی الف بائی یعنی الفابیٹیکلی ترتیب سے لکھی ہے، الف با تا سا جیم، تاکہ جو بھی روایت اس کو تلاش کرنا، جو بھی حدیث اور روایت اس کو تلاش کرنا آسان ہو جائے، تو اس لیے اس کو الف بائی ترتیب کے ساتھ لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد امام بدر الدین زرکشی رحمہ اللہ نے جس مقام پر کوئی بھی حدیث ذکر کی ہے تو اس کا اگر مختصر سا ریفرنس دیا ہے یا کسی اور کتاب کا حوالہ دیا ہے تو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس کے جو اصل مصادر تھے، یعنی بخاری مسلم جو صحیحین میں اگر اس کا کوئی حوالہ ملتا تھا تو نیچے اس کا بھی حوالہ دے کے بتایا ہے کہ اگر کوئی کتاب بخاری مسلم کے اندر موجود ہو تو پھر باقی کتابوں کی بجائے اس کا بھی حوالہ دیا جائے اور ساتھ پھر اس کا بھی دے دیا جائے، لیکن یہ ہے کہ جو صحیحین ہیں ان کے حوالے کو ترجیح دی جائے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ میں یہ عبارت پڑھتا ہوں۔ حدیث ذکر کی علامہ زرکشی نے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، یہ روایت ذکر کی۔ پھر اس کے بعد فرمایا اخرجہ احمد عن عائشہ، اس کو امام احمد بن حنبل نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے۔ اتنے الفاظ بولے ہیں انہوں نے، لیکن اس کی تفصیل میں آگے امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا قلت، میں کہتا ہوں، وفی الصحیحین من حدیث عدی بن ابی حاتم وورد ایضا من حدیث ابی بکر الصدیق و ابی ہریرہ والحدیث اذا کان فی احادیث صحیحین وفی الکتب الستہ لم یوزع الی غیرہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب اس طرح کے روات اور صحابہ کرام کے ساتھ موجود وہ کتاب صحیحین میں ہو یا ان دونوں میں سے کسی ایک میں ہو یا پھر کتب ستہ میں سے ہو، تو پھر باقیوں کی نسبت کی بجائے ادھر نسبت پہلے کی جائے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسند احمد بن حنبل کی طرف نسبت نہیں کرنی، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کتب کے اندر موجود ہے تو ان کا بھی ذکر کر دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اس کے جو زیادہ جو اقوی مصادر ہیں ان کا بھی ذکر ہو جائے تو پھر یہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نا، کیونکہ بخاری مسلم پر کام زیادہ ہوا، کتب ستہ پر کام زیادہ ہوا تو وہ زیادہ وہ عوام الناس یا باقیوں میں زیادہ معروف ہوئی، تو اس وجہ سے کہا کہ ان کی طرف نسبت کر دی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور آخر میں لفظ انتہا بول دیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ شروع میں قلت اور آخر میں انتہا بول دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کلام ہمارا ہے، یہ علامہ بدر الدین زرکشی کا کلام نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے بھی وضاحت کرتے ہیں، جب کوئی حوالہ آتا ہے وہ دیتے ہیں تو اگر اس طرح کتب ستہ کے اندر یا صحیحین میں روایت موجود ہوتی ہے تو وہ بتا دیتے ہیں، یا پھر اس کو مضبوط بنانے کے لیے دیگر کتب کا بھی ذکر کر دیتے ہیں تاکہ طالب علم کے لیے آسانی ہو جائے اس کو اور وہ اس کے لیے بات زیادہ مضبوط ہو جائے۔ تو یوں تخریج الحدیث کرتے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اس کتاب پر جو علامہ بدر الدین زرکشی کی کتاب ہے۔ یہ آپ کے اسلوب میں سے ایک چیز تفصیلی میں نے عرض کی ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے، اگر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علامہ زرکشی کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں تو وہاں پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، جو انہوں نے بیان کیا ہے اسی طرح اس کو ذکر کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک حدیث علامہ زرکشی نے ذکر کی، اذا حدث الرجل بحدیث ثم التفت فہی امانۃ، یہ حدیث ذکر کی۔ اس کے بعد فرمایا اخرجہ ابو داؤد والترمذی وحسنہ عن جابر بن عبداللہ۔ اس طرح علامہ زرکشی رحمہ اللہ نے حدیث کو ذکر کر کے اس کے بعد یہ حکم لگایا ہے۔ اب چونکہ انہوں نے ابو داؤد کا حوالہ دیا، ترمذی کا حوالہ دیا اور اس حدیث کو حسن قرار دیا، اور اس کے جو جس صحابی رسول سے مروی تھا اس کو بھی ذکر کر دیا۔ اب امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کرنے کے بعد اپنی طرف سے کوئی رائے ذکر نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے امام زرکشی سے اتفاق کیا ہے۔ اس کے پچھلی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 10، اذا اراد اللہ انفاذ قضائہ وقدرہ سلب ذوی العقول عقولہم حتی ینفذ فیہم قضاؤہ وقدرہ۔ یہ روایت ذکر کرنے کے بعد علامہ زرکشی نے لکھا اخرجہ الدیلمی والخطیب من حدیث ابن عباس بسند ضعیف،
اب یہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیا تو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس پر کوئی کلام نہیں کیا، خاموشی اختیار کی۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر ان سے اتفاق کرتے ہیں وہاں پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور جہاں پر کہیں پر ان سے اختلاف کرنا ہو تو وہاں پر بھی اس کی بڑی تفصیل جو ہے وہ بتا دیتے ہیں، جس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کسی بھی چیز پر جو ہے وہ اپنا موقف ذکر کرنا چاہتے ہوں تو پھر اس کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ایک روایت انہوں نے ذکر کی ہے، یہ روایت نمبر 264 ہے۔ اس کتاب کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جو مکمل روایات ذکر کی ہیں ان کی تعداد ہے 492، تو یہ نمبر ہے 264۔ 264 میں حدیث ذکر کی ہے شیبتنی ہود و اخواتھا۔ یہ روایت ذکر کرنے کے بعد انہوں نے ذکر کیا جو علامہ زرکشی نے فرمایا اخرجہ البزار من حدیث ابن عباس وصححہ فی الاقتراح وعلہ الدارقطنی وانکرہ موسیٰ بن ہارون۔ یہ بیان کیا جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کے اندر ایک اختلاف ذکر کر رہے ہیں۔ تو اب امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اس کی نیچے وضاحت میں کیا لکھتے ہیں، قلت وقال فیہ انہ موضوع، میں کہتا ہوں کہ اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ موضوع ہے، والصواب تحسینہ، اور درست یہ ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، وَقَدْ اسْتَوْفَيْتُ طُرُقَهُ فِي التَّفْسِيرِ الْمُسْنَدِ، فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے مجھے مزید بھی طرق ملے ہیں، لہٰذا یہ روایت جو ہے یہ درجہ حسن پر ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یہاں پر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ان سے اختلاف کیا، جہاں پر ان سے اختلاف کیا ہے وہاں پر اس کو فوری اس کی وضاحت کر دی اور بتا دیا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اسی طرح اب دیکھیے ایک اور مقام پر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اپنی اس کتاب کے اندر کس طرح علامہ زرکشی سے اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں، ان نے حدیث ذکر کی جی علامہ زرکشی نے، حدیث لو یعلم الناس ما فی الحلبتی لاشتروها بوزنها ذهبا۔ یہ روایت ذکر کرنے کے بعد علامہ زرکشی نے کیا فرمایا، اخرجہ ابن عدی من حدیث معاذ بن جبل وهو ضعیف۔ اب علامہ زرکشی رحمہ اللہ جو ہے وہ انہوں نے اس حدیث کے بارے میں، اس روایت کے بارے میں فرمایا کہ وہ ضعیف ہے، لیکن یہاں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں قلت بل ہوا موضوع، انتہا، فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ ضعیف نہیں بلکہ موضوع روایت ہے۔ پھر اس کے بعد انتہا کا لفظ بولا، آغاز میں قلت اور جہاں پہ کلام ختم ہو رہا ہے وہاں پہ انتہا کا لفظ بولا کہ یہ میرا کلام ہے۔ اب انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا تھا لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس کو موضوع قرار دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی وہ کسی حدیث کو ضعیف قرار دیں تو آپ اس کو حسن قرار دیتے ہیں اس کی تحقیق کے بعد، اور کہیں پر وہ اس حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہوں آپ اس کو موضوع کہہ دیتے ہیں، اور کبھی وہ صحیح کہہ رہے ہوں تو آپ اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے باقاعدہ طور پر بعد میں پھر تحقیق کے اوپر جو حکم لگتا تھا وہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے حکم لگایا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ اکثر جو ہے وہ اگر کوئی ایک حوالہ اس کا تھا تو مزید بھی اس کے جو ریفرنسز ہیں، جو مصادر ہیں، ان کی طرف بھی رہنمائی دیتے ہیں، جس طرح میں نے وہ صحیحین کے متعلق بتاتے ہوئے بتایا تھا۔ اب یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا اور اس کو مضبوط بنانے کے لیے امام جلال الدین سیوطی نے کیا فرمایا۔ ان نے حدیث بیان کی، حدیث نمبر ہے 26 جو علامہ زرکشی نے بیان کی تھی، افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ اب یہ جو روایت جس وقت ذکر کی تو اس کے بعد علامہ زرکشی نے فرمایا اخرجہ البیہقی فی شعب من حدیث ابی امامہ بسند لین ولاہ شاہد مرسل طارق ابن شہاد۔ یہ انہوں نے ذکر کیا وہاں پر، لیکن اس کے بعد امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا، فرمایا قلت الحدیث عند ابی داود والترمذی من حدیث ابی سعید، انتہا۔ یعنی یہاں پر امام ابو داؤد اور ترمذی کا بھی حوالہ اس کے اندر ایڈ کر دیا، کیونکہ انہوں نے صرف بیہقی کی شعب کا حوالہ دیا تھا تو انہوں نے ابو داؤد اور ترمذی کا بھی حوالہ دے دیا کہ یہ جو ہے یہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے صرف اس کی تلخیص میں ہی وہ یہ نہیں کیا کہ جو انہوں نے ایک بڑی کتاب لکھی ہوئی تھی تو اس کو بالکل مختصر بنا کے پیش کر دیا ہے، ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ اس کو باقاعدہ اس کی تحقیق کی تھی، اس کی جانچ پڑتال کی تھی، اس پر حکم لگائے تھے، اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ اس کے متعلق جو ہے وہ کیا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس پر حکم لگائے۔ اب اس کے بعد بات آئی کہ جہاں کئی مقامات ایسے تھے کہ جو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جب حکم لگایا تو اس کے لیے مختلف الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔
اس کا مثال کے طور پر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علامہ زرکشی نے یہاں پر کیا فرمایا، المعدۃ بیت الداء، معدہ جو ہے وہ بیماریوں کا گھر ہے، یہ روایت کو ذکر کیا۔ اس کے بعد علامہ زرکشی نے فرمایا لا اصل لہ انما هو من کلام بعض الاطباء، فرماتے ہیں کہ یہ بات اطباء کا کلام ہے۔ تو اس کے بعد علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قلت اخرج ابن ابی الدنیا فی کتاب الصمت ام وهب بن منبہ قال اجمعت الاطباء على ان الراس الطبي الحمية واجمعت الحكماء على ان راس الحكمة الصمت واخرج الحلال من حدیث عائشہ مرفوعا الازم دواء والمعدة بیت الادواء۔ یعنی امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے پاس جتنے ذرائع اس کے حوالے سے ہو سکتے تھے وہ انہوں نے پیش کر دیے ہیں۔ اس کتاب کے اندر کسی بھی حدیث پر حکم لگانے کے لیے، کسی بھی روایت پر حکم لگانے کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان میں سے صحیح کا لفظ استعمال ہوا ہے، حسن کا لفظ استعمال ہوا ہے، ضعیف، موضوع، لا اصل لہ، جس طرح علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کے لیے لا اصل لہ کا لفظ استعمال کیا گیا، اسی طرح لا یعرف منکر لیس بالقوی۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ یہ جو چیزیں تھیں اس کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اور زرکشی انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں حدیث پر حکم لگانے کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ دیگر بھی بہت زیادہ روایات ہیں جن کا ذکر کر کے امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے کہیں پر خاموشی اختیار کی اور کہیں پر اس کی پوری تفصیل ذکر کر دی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس کتاب پر بڑی محنت فرمائی ہے، بڑی محنت کر کے تو اس کی تلخیص لکھی اور اس پر باقاعدہ طور پر تحقیق لکھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر طالب حدیث کو ایک مرتبہ ضرور اس کتاب کو الدر المنتصرہ فی الاحادیث المشتہرہ، جو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ المتوفی 911 ہجری، جن نے بہت بڑا حدیث پاک کے اندر اپنا کردار ادا کیا، احادیث موضوعہ پر کتابیں لکھی، جو لوگوں کی زبانوں پر مشہور تھیں ان پر لکھی، تدریب الراوی کتاب لکھی، پھر جو کتب ستہ ہے ان کی حاشیوں پر کتابیں لکھی، بڑا عظیم الشان کام کیا امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ۔ در المنصور لکھی جو باقاعدہ طور پر حدیث پر ایک کتاب ہے جو تفسیر کے ضمن میں لکھی گئی، قرآن پاک کی تفسیر پر جو روایات تھیں وہ ساری جہاں جہاں سے آپ کو وہ روایات ملی الدر المنصور کے نام سے، وہ باقاعدہ طور پر تفسیر بالماسور جس کو کہا جاتا ہے وہ لکھی۔ اس کے علاوہ آپ نے حدیث پاک پر بے شمار کام کیے۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی یہ کتاب بھی الدر المنتصرہ فی الاحادیث المشتہرہ مطالعہ کے قابل ہے۔ اس کے اندر بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو عمومی طور پر ہم سنتے رہتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں کیا حکم ہے، اور اگر ایک عام طالب علم بھی اس کا مطالعہ کرے تو کافی تعداد میں دیکھیں نا 492 احادیث روایات اس کے اندر درج کی گئی، تو کتنا ایک ذخیرہ ہے جو ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ تو آئیے اس طرح کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو عمومی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہماری زبانوں پر ہیں ان کے بارے میں ہمارے ائمہ اور محدثین کرام کیا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے بہت درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کے طریقے پر حدیث پاک کی خدمات کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان کا خصوصی فیض نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔